آج ایک بڑا فیصلہ آ گیا۔ 13 رکنی بینچ نے آج فیصلہ سنایا جس کے اندر پاکستان تحریک انصاف کے ہاتھ لیگل سائیڈ پر ایک بڑی جیت ہاتھ میں آئی۔ ایسے صورتحال میں ایس آئی سی اور پاکستان تحریک انصاف کے معاملات میں یہ بات تو طے پائی کہ ریزرو سیٹیں اب پاکستان تحریک انصاف کے ہاتھ میں ہوں گی۔ اس کے اوپر بہت ساری لیدے ہو رہی ہے۔ ایک طرف پاکستان تحریک انصاف میں جشن منایا جا رہا ہے کہ وہ کام ہونا چاہیے تھا پہلے ای سی پی کے ذریعے، وہ اب جا کر سپریم کورٹ سے ہاتھ میں آیا ہے۔ مختلف رہنماؤں نے پاکستان تحریک انصاف کے کس طریقے سے اپنے جذبات کا اظہار کیا اس فیصلے کے بعد سنیں۔ آج پورے قوم کے لیے ایک خوشی کا دن ہے۔ یہ فیصلہ تاریخ میں یاد رکھا جائے گا۔ اس سے ہمارا حق آخرکار ہمیں مل گیا۔ آج سپریم کورٹ کے پریکٹیکلی 11 ججز نے پی ٹی آئی کے حق میں فیصلہ دیا ہے۔ اپنی مرضی کے حساب سے جو آئین میں ترمیم کرنے جا رہے تھے وہ راستہ رک گیا۔ عمران خان کا حق تھا، اس سے چھینا گیا، آج اس کے پاس واپس چلا گیا۔ آج اس عمارت کا قد کاٹ بڑھ گیا ہے۔ آئین کی بالادستی، آئین پارلیمنٹری قانون کی پاسداری یقینی بنائی جائے۔ اپنے ذاتی انا کے اوپر چیف الیکشن کمشنر سلطان راجہ نے اور اس کے 4 کمشنرز نے جو پاکستان تحریک انصاف کا الیکشن کیمپین میں مداخلت کی، آئین کی انٹرپریٹیشن جو غلط کرتا ہے، اس کے اوپر میری نظر میں آرٹیکل 6 لگنا چاہیے۔ اسی حوالے سے دوسری طرف حکومتی اتحاد جو ہے وہ تلملا اٹھا اور یہ کہنے لگا کہ کسی بھی طریقے سے کانسٹیٹیوشن کے حوالے سے یہ فیصلہ درست نہیں ہے۔ سپریم کورٹ پاکستان نے ری رائٹ کیا ہے کانسٹیٹیوشن کو۔ کانسٹیٹیوشن کی انٹرپریٹیشن کرنا سپریم کورٹ کی ذمہ داریوں میں شامل ہے۔ ری رائٹ کرنا کسی طریقے سے سپریم کورٹ کا حق نہیں بنتا ہے۔ سنیں حکومتی اتحاد میں جا کر۔ جو عدالتی فیصلے ہیں وہ عام فہم ہونے چاہیے۔ ایسے فیصلے جو سمجھ سے بالاتر ہوں اور وہ ایسی ابہام اور ایسی صورتحال کو جنم دے، وہ فیصلے جو ہیں وہ کبھی بھی ملک اور قوم کے مفاد میں نہیں ہوتے۔ جو ریلیف مانگا جا رہا ہو، اگر اس استدعا سے پرے بن مانگے جو ہے وہ دیا جائے تو ایسے فیصلوں کے اثرات جو ہیں وہ انتہائی افسوسناک اور ملک اور قوم کے مفاد کے خلاف ہوتے ہیں۔ جہاں تک حکومت کی اسٹیبلٹی کا تعلق ہے، حکومتی اتحاد کے پاس بڑی واضح اکثریت موجود ہے قومی اسمبلی میں۔ انٹرسٹنگلی آج جو ڈیسیژن آیا ہے 8-5 سے، شارٹ آرڈر کی حد تک یہ بات سمجھ آئی ہے کہ ریلیف مانگنے تو آئی تھی سنی اتحاد کونسل، پی ٹی آئی تو فریق نہیں تھا مقدمے نے، ریلیف تحریک انصاف کو دے دیا گیا۔ آئین کے آرٹیکل 51 اور آرٹیکل 106 کی تشریح ہونے کی بجائے محسوس یہ ہوتا ہے کہ جیسے انہیں سر نو تحریر کیا گیا ہے۔ وفاقی حکومت کے تمام فیصلے کابینہ میں ہوتے ہیں۔ میرے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ میں کابینہ کے اجلاس کے بغیر یہ کہوں کہ جی ہاں اس پہ نظر ثانی ہوگی یا ہونی چاہیے۔ یہ رائے میں محفوظ رکھتا ہوں جو میں کابینہ میں دوں گا۔ آج کا جو فیصلہ ہے اس سے افسوس ضرور ہوتا ہے، اس سے لاڈلائزم کی خوشبو ضرور آتی ہے، پسند ناپسند کی خوشبو ضرور آتی ہے۔ یہ معاملہ تب شروع ہوا جب اس سال کی 21 تاریخ کو ایس آئی سی ای سی پی کے پاس گئی اور اپنی ریزروڈ سیٹس کے حوالے سے ڈیمانڈ کی کہ یہ تمام کی تمام ریزرو سیٹ جو پاکستان تحریک انصاف کی ہیں وہ اس کو دی جائے۔ 27 فروری کو پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی اس میں فریق بنی اور 28 فروری کو باقاعدہ طور پر فیصلہ محفوظ کر لیا گیا۔ پھر یہ فیصلہ سنایا گیا 4 مارچ کو 4-1 سے ای سی پی نے یہ فیصلہ سنایا کہ سنی اتحاد کونسل کسی بھی طریقے سے ان ریزروڈ سیٹوں کی حقدار نہیں بنتی ہے۔ اس فیصلے کے بعد سنی اتحاد کونسل باقاعدہ پشاور ہائی کورٹ گئی۔ پشاور ہائی کورٹ سے ان درخواستوں کو خارج کر دیا گیا، مسترد کر دیا گیا اور پھر سنی اتحاد کونسل نے رخ کیا باقاعدہ طور پر اپریل کے اندر، ٹو بی پریسائز 2 اپریل کو سپریم کورٹ کے اندر جانے کا فیصلہ کیا۔ اس ساری صورتحال کے اندر پی ٹی آئی نہیں ایس آئی سی فریق تھی اور اسی وجہ سے حکومت اس پہ سوال اٹھا رہی ہے۔ آج کے فیصلے کی طرف ذرا نظر ڈالتے ہیں۔ آج چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی سربراہی کے اندر 13 رکنی فل کورٹ بینچ نے الیکٹ کمیشن کے فیصلے کو غیر آئینی قرار دے دیا۔ وہ فیصلہ جو کہ اس سے پہلے 4 مارچ کو سنایا گیا تھا۔ جسٹس سعید منصور علی شاہ، جسٹس منیر بختر، یایا افریدی، جسٹس امین الدین خان، جسٹس جمان مندوخیر اور جسٹس محمد علی مظہر، جسٹس عائشہ ملک، جسٹس اطہر من اللہ، جسٹس سعید حسن اظہر رضوی، جسٹس شاہد وحید، جسٹس عرفان سعادت خان اور جسٹس نعیم اختر افغان فل کورٹ کا حصہ تھے۔ چیف جسٹس پاکستان نے بتایا کہ سنی اتحاد کونسل کی درخواست پر فیصلہ 8 کی اکثریت کا فیصلہ ہے۔ فیصلہ جو ہے وہ جسٹس منصور علی شاہ نے تحریر کیا ہے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے بتایا کہ فیصلہ
5-8 या 8-5 के तनासुब से है, जिसके अंदर जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस शाहिद वहीद, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस इरफान सादत, जस्टिस अत्तर मिनल्ला, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस हसन अजहर रिजवी और जस्टिस मोहम्मद अली मजर ने अक्सरियत में फैसला दिया। और इख्तलाफी नोट जो है वो मुखालफत के अंदर जस्टिस याहया आफरीदी ने लिखा और बाकी जितने जजेस थे ऑब्वियसली उनका इख्तलाफ था, वो 5 में शामिल थे। इंतखाबी निशान वापस लेना सियासी जमात को इंतखाबात से बाहर नहीं कर देता। इस फैसले के अंदर वाज़े तौर पर कह दिया पीटीआई मखसूस नशिस्तों के हुसूल के हकदार है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सियासी जमात थी और है, सुप्रीम कोर्ट ने ये वाजे कर दिया। आज सुप्रीम कोर्ट ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक जो है इलेक्शन कमीशन और पेशावर हाई कोर्ट का जो फैसला था उन दोनों को कलअदम करार दे दिया। बाकायदा तौर पर ईसीपी के फैसले को आइन के मनाफी भी करार दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पार्लियामेंट और सूबाई असेंबलियों में बतौर सियासी जमात करार दे दिया और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की अपीलें मुस्तरद कर दी हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस फैसले के लिए उनको 15 रोज का टाइम दिया गया है कि अपने मखसूस नशिस्तों के लिए जो अफराद हैं वो फहरिस्त दी जाए, उसकी नाम की फहरिस्त दें, ताकि जो बाकी एक तो 39 उम्मीदवार हैं जिन्होंने कागजात नामजदगी के अंदर कहीं ना कहीं मेंशन किया था कि वो पीटीआई से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन अभी इंडिपेंडेंट जो 41 हैं उन उम्मीदवारों को बेसिकली 15 दिन दिए हैं। सूरत हाल ये भी है कि इलेक्शन कमीशन ने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है और ये भी बड़ा वाजे कर दिया कि इलेक्शन कमीशन दोबारा मखसूस नशिस्तों की तकसीम करे। इसके बाद एक आईनी और कानूनी बहरान जरूर जन्म लेता है। इसके बाद सेनेट के इंतखाबात के अंदर क्या होगा, क्या प्रेसिडेंट के जो इंतखाबात है उसके ऊपर भी कोई फर्क पड़ेगा, क्या आइन को वाकई में रीराइट किया गया या वाकई में रीराइट नहीं किया गया, आइन के मुताबिक फैसला किया गया।